اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو پیدا کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام کو پیدا کیا، لیکن قرآن کریم میں صرف 25 سے 27 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ایسے نبی ہیں دنیا میں جن سے ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب اپنی نسبت جوڑتی ہے، چاہے وہ اسلام مذہب کو ماننے والوں ہوں، عیسائیت مذہب کو ماننے والوں یا پھر یہود مذہب کے ماننے والوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے 2 بیٹے پیدا کیے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو سب سے بڑے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب بوڑھے ہو چکے تھے، لگ بھگ 90 ایئرس کی عمر کو پہنچ چکے تھے، تو اللہ نے ان کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیا۔ اس کے بعد ان کی دوسری بیوی سے ایک دوسرا بیٹا آتا ہوا جن کا نام اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام سے کوئی انبیاء کی نسل نہیں چلی، بلکہ آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اسحاق علیہ السلام جو نبی تھے، ان سے 2 بیٹے ہوئے، ایک عیسو اور ایک یعقوب۔ عیسو بھی کوئی نبی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ ان کے والد محترم بھی نبی اسحاق علیہ السلام، ان کے دادا جان بھی نبی ابراہیم علیہ السلام، اور ان کا بیٹا وہ بھی نبی یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود ایک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بنی اسرائیل الگ ہے، یہود الگ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی اسرائیل تھا، اور یعقوب علیہ السلام سے جو نسلیں چلی ان کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے چونکہ 12 بیٹے تھے، سب سے چھوٹے بنیامین تھے، اور ان سے جو بڑے تھے یوسف، اور اس کے علاوہ باقی دوسرے بیٹے بھی تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر وہ مصر آئے اور مصر کے بادشاہ بنا دیے۔ مصر کے بادشاہ بنانے کے بعد یہ لوگ چونکہ یعقوب علیہ السلام ارض کنعان کے تھے، آج کے وقت میں اگر بات کی جائے کنعان کیا ہے تو شام، اردن اور فلسطین کا جو علاقہ ہے اس کو کنعان کہا جاتا ہے۔ سامی النسل کے جو لوگ تھے ان کی طرف نسبت کی جاتی ہے کنعان کی۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنائے گئے۔ جب کنعان میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بہت زیادہ برکتیں دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کنعان سے مصر کو یہ لوگ گئے تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صرف 93 تھے، یعنی اس وقت صرف 93 افراد تھے جو اسرائیل تھے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے ظلم اور عذاب سے بچایا اور ان کو لے کر مصر سے نکلے تو اس وقت ان کی تعداد 6,70,000 تھی، یعنی اللہ نے اتنی زیادہ برکتیں بنی اسرائیل میں دیں۔ یوسف علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد جو وہاں پہ جس کی حکومت تھی مصر کی وہ فرعون کی تھی۔ اس وقت فرعون میں جتنے بھی لوگوں کی حکومت ہوا کرتی تھی سب کو فرعون کہا جاتا تھا، لیکن جس فرعون کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے وہی فرعون ہے جو یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں ہوا۔ اس نے لوگوں کو ستانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں آگے حکومت کر رہے ہیں، اور حکومت کے بہت سارے شعبوں میں بھی یہ لوگ ہیں، تو اس نے ان کو ستانا شروع کیا، مردوں کو مارنا شروع کر دیا اور عورتوں کو غلام بنانا شروع کر دیا۔ ایک طریقے کا بہت بڑا عذاب ہے، اور اسی طریقے سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے خواب میں کوئی آیا یا پھر کسی کاہن نے اس کو بتایا، حالانکہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس نے کیا کیا تھا کہ اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس نے ایسے ہی اسی طریقے سے فرعون نے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ جب ان کے اوپر پریشانیاں بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2 چیزیں فرعون کو بتائیں، تو دعوتیں دیں۔ فرعون کو جا کے کہا کہ یا تو تم اسلام قبول کر لو، کیونکہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا تو تم دعوت قبول کر لو، اللہ کو ایک مانو،
یا پھر جو تم اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، جو 400 سال سے ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا رہا تھا، جو تم ظلم کرتے ہو اور جو تم نے ان کو غلام بنایا ہوا ہے، تو تم ان کو آزاد کر دو۔ اس نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کچھ جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ موسیٰ سے مقابلہ کرو۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا ہوا تھا۔ ان کے پاس ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی، لاٹھی جب پٹکتے تھے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی تھی، اللہ اپنے حکم سے وہ کام کر دیا کرتا تھا۔ اللہ نے وہاں بھی ایک معجزہ دکھایا موسیٰ علیہ السلام کو اور کہا کہ لاٹھی پٹکیے۔ جب انہوں نے لاٹھی کو پٹکا تو لاٹھی ایک اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے جتنے جادوگر تھے ان سب کے سانپوں کو نگل لیا۔ جب جادوگروں نے یہ چیز دیکھا تو وہ لوگ ایمان لے کے آ گئے۔ فرعون نے جب یہ چیزیں دیکھی تو وہ پاگل ہو گیا، غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے ان سارے جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کٹوا کے ان کو قتل کروا دیا۔ یہاں تک کہ جب ان کے اوپر ظلم و ستم شروع ہوا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے، جو اسرائیل تھے، ان کے اوپر جب ظلم و ستم شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو لے کر کے نکلیے۔ لوگ آئے، اسرائیل کے لوگ ان کے پاس آئے، ان سے شکایت کی، موسیٰ آپ جب نہیں تھے تب بھی ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا رہا ہے، یہ فرعون ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ کچھ کیجئے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اس ظلم اور عذاب سے نجات دلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ صبر کرو، اللہ بہترین بدلہ دے گا۔ جب فرعون کا ظلم بڑھنے لگا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دین اسلام کی پیشکش کی لیکن اس نے اس دین کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے قوم کو لے کر کے نکلیے، مصر سے لے کر نکلیے۔ وہ مصر سے لے کر نکلے، اس وقت 6,70,000 بنی اسرائیل تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے بحیرہ قلزم کی طرف، بحیرہ احمر جو دریائے قلزم کی طرف گئے تو دریا پورا بھرا ہوا، لوگ پریشان ہو گئے کہ راستہ نہیں ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ لوگ چلے گئے تو وہ غصے سے پاگل ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دیکھا کہ فرعون کا فوج پیچھے ہے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تو پکڑ لیے گئے، ہم تو اس سے پہلے بھی غلام تھے، آج بھی ہم کو فرعون پکڑ کے غلام بنا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بتائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس جو ڈنڈا ہے اس کو ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، میں نے پہلے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور اب 12 قبیلے میں منتقل ہو گئے تو 12 راستہ بن گیا، وہ لوگ دریا عبور کر گئے۔ فرعون جب آیا اس نے دیکھا کہ یہاں تو راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی اسی راستے پہ چل دیا، لیکن اللہ کو کچھ الگ منظور تھا۔ جب وہ دریا کے بیچ میں گیا تو اس کو ڈبو دیا گیا، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے